الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 195 آیت مقدسہ تلاوت ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، جو سابقہ آیت مقدسہ تھی اس میں اللہ رب ذوالجلال نے نفس جہاد کا یعنی جانی جہاد کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مالی جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو انفقوا اس کے بعد مفعول ظاہر نہیں کیا، اشارہ کر دیا، یعنی اجمالی بیان کر دیا کہ تم نے کیا خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنا ہے اور کس پر خرچ کرنا ہے، یعنی تم نے کیا خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا تم اپنی جان، مال، عزت، آبرو دین اسلام کی خاطر قربان کر دو۔ جب بھی دین اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے، تمہاری جان کی ضرورت پڑے، یعنی کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے، تو دین کی سربلندی کے لیے تم یہ سب کچھ قربان کر دو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہاں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی ہر وہ جگہ جہاں جائز جگہ ہے، جہاں اللہ کی رضا مقصود ہے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہے، ہر وہ جگہ اس پر تم خرچ کر سکتے ہو۔ فرمایا اس پر خرچ کر دو، اور خرچ کر دو یعنی دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، غرباء، مساکین اور یتامہ کی، یعنی ان کی سب کی خدمت، اور اپنے اہل و عیال میں بھی فرمایا یہ خرچ کر لو، یہ بھی ایک نفقے میں آتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، فرمایا اپنا مال، تن من دھن قربان کر دو، یعنی جب بھی دین کی ضرورت پڑے تو ہر وہ عمل، یعنی اعزاز دین کی خاطر، دین کو قائم کرنے کی خاطر اگر جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہو، تو فرمایا مسلمانوں کو یہ صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ صرف نماز پڑھیں، عبادت کریں، روزہ رکھیں، حج کریں۔ فرمایا مسلمانوں کی عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ خدمت گزاری کی بھی ذمہ داری ہے۔ عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری خدمت گزاری بھی ہے، یعنی ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں اوروں کا بھی حق رکھ دیا ہے، تم یہ نماز بھی ادا کرتے رہو اور روزے بھی رکھتے رہو اور جہاد میں بھی شرکت کرتے رہو، لیکن اگر تمہارے پاس مال ہے تو پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہو۔ اگر تم اس کو یعنی روک کے رکھو گے، یعنی دنیا کی زینت کے لیے، یعنی دنیا کی خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے اگر اس کو بچا کر مال کو رکھو گے تو یہ ہلاکت ہے۔ فرمایا تم اللہ کے راہ میں، دین کے معاملے میں وہ خرچ کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرو جو جائز ضروریات ہیں۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو مال کو۔ تو اس نفقے کے بارے میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ بیان ہے، قرآن میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں پھر اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت حدیث سے قدسی میں آتا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے عیسیٰ
اگر تم چاہتے ہو کہ میں آسمانوں میں مقربین فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہوں، اگر چاہتے ہو کہ میں مقربین فرشتوں کے ساتھ آسمان میں اڑتا رہوں، تو پھر تمہاری شفقت سورج کی طرح ہونی چاہیے، تمہاری شفقت سورج کی طرح ہونی چاہیے۔ سورج کی روشنی فرما بردار پر بھی ہو رہی ہے اور نافرمان پر بھی ہو رہی ہے، فرمایا تمہاری شفقت سورج کی طرح ہونی چاہیے، اور تمہارا تواضع زمین کی طرح ہونا چاہیے، اور ستر عیوب یعنی لوگوں کو عیب چھپانا رات کی طرح ہونا چاہیے، اور تمہارا حوصلہ مردے کی طرح ہونا چاہیے، اور تمہاری سخاوت نہر جاری کی طرح ہونی چاہیے۔ جس طرح نہر جاری رہتی ہے، پانی چلتا رہتا ہے، تمہاری سخاوت بھی اس طرح ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اٹھتا رہوں تو پھر یہ کام کرو۔ یعنی فرمایا سخاوت میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم دین کی خاطر خرچ نہ کرو گے، جہاد کی خاطر اگر خرچ نہ کرو گے، مال کو روک کر رکھو گے، تو یوں سمجھ لو اپنے آپ کو ہلاکت میں تم نے ڈال دیا ہے۔ تو راوی ایک بیان کرتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں تھے، تو سامنے روم کا لشکر جرار تھا، مسلمانوں کی جماعت ڈٹ گئی سامنا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت تو ڈٹ گئی، لیکن ہم میں سے راوی کہتا ہے کہ ایک شخص دلیری کرتا ہوا یا داد شجاعت دکھاتا ہوا، وہ جاں بازی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ دین کی سر بلندی کے لیے عشق کا جذبہ اپنے سینے میں رکھتا ہوا، وہ لشکر جرار پر اکیلا حملہ کر دیا اس نے، یعنی اکیلے اس نے حملہ کر دیا۔ تو لوگ دیکھ کر چیخے چلائے، کہنے لگے سبحان اللہ، دیکھو اس کی داد شجاعت دیکھو، یعنی اس کا توکل دیکھو، اس کا ایمان دیکھو۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، سامنے لشکر جرار ہے اور اکیلا بندہ گھس کر حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دیکھا، جب چلائے کہ معلوم ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یعنی اکیلا یہ جاں بازی کے ساتھ تو لڑنے جا رہا ہے، لیکن سامنے لشکر جرار ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو لکھتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب یہ غلط سمجھا ہے، یہ مطلب نہیں۔ آؤ میں تمہیں اس آیت کا شان نزول بتاؤں کہ یہ آیت مبارکہ کس وقت نازل ہوئی۔ تو حضرت ایوب انصاری کہنے لگے کہ ہم نے جب دیکھا نا کہ مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد ہو گئی ہے، غازی بھی بہت ہیں، مجاہد بھی بہت ہیں، اور اسلام کو بھی شان و شوکت حاصل ہو گئی ہے، فتح بھی ہو رہی ہیں، تو ہم نے سوچا اب کافی سال گزر گئے ہیں، ہم نے ادھر اپنی زراعت میں، تجارت میں توجہ نہیں دی، تو ہمیں کو چاہیے کہ ہم اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم ادھر زراعت میں، تجارت میں توجہ کریں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اگر تم دین کا راستہ چھوڑ کر، جہاد کا راستہ چھوڑ کر تجارت میں کھو گئے، زراعت میں کھو گئے، تو یوں سمجھ لو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو۔ تو احسان عبادات میں بھی ہوتا ہے اور معاملات میں بھی، یاد رکھنا، عبادات میں بھی احسان اور معاملات میں بھی۔ عبادات میں احسان کی تعریف، مختصر تعریف، جو جب تم اللہ کی عبادت کرو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس حال میں ہو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے فإنہ یراک، یوں سمجھو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، احسان کی تعریف۔ اور معاملات میں احسان، فرمایا معاملات میں احسان یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ، تم ایک جملے میں بیان کر دیا بات کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔
یعنی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند نہ کرو. یعنی سادے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے بھلائی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے خیر خواہی چاہتا ہے. تو اللہ یہ درس دیتا ہے کہ تم بھی نیکی کرو، اور کمال نیکی یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہ بھلائی چاہو اور محبت اور اخلاص کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.